حیثیت واسطے ایک آیت پڑھیں، اہمیت واسطے ایک آیت پڑھیں. پہلا مرحلہ رکھتا ہے یہ بھی آیت تک ہے. میں موضوع رکھا سی ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک ہے نہیں. آج تک تو میری گفتگو یہ دے مطابق اللہ کرے دے مطابق ہی رہی شک. اور میں بی بی پاک دی حیثیت پر لگا قرآن کی ایک آیت میں پڑھنے لگا وہ تے عمل نہیں ہو جانا ہے میرے سامنے ہر آیت تے عمل واسطے اٹھ کے طرح جانا پڑتا ہے. باقی وہ سناتا اٹھ کے وضو کرنا پڑتا ہے، بات و زکاتا 6 بار عد کرنا پڑتا ہے نا. عمل ہونے لگا جو نہیں ایک ہی تے آیت ہے جدہ تے اینج عمل ہوتا ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تسی آمن اس سے پہلے تو سامن سن دے سر کی سی اللہ اور ملائکہ درود بھیجتے ہیں اوپر نبی. اے ایمان والوں تم درود پڑھو تو سب فوراً پڑھ دیتے ہیں. ایک باری پھر پڑھو محمد یہ علی نبی لکھے ہے علی نبی تو سارے آل تک کیوں پڑھے لکھے ہے یصلون علی النبی ملائکہ اور اللہ علی النبی نبی پہ درود دے. تو صاحب کہ اللہ صلی اللہ محمد محمد تے رکے کیوں میں شنری گل نہیں کر رہے اہل سنت دوست نظر آ رہے وہ بھی نہیں رکے. آگے پڑھیں اصل کہتے ہیں کہ صحابہ نے جب نبی نے پوچھے درود کیوں پڑھنا ہے حضور نے فرمایا تم کٹا نہ پڑھنا مجھ پہ بھی پڑھنا میری یاد اللہم صلی اللہ محمد ہے. اگر بندے سمجھ رہے ہیں درود ابراہیمی پورا درود ہے آج وہ بھی پڑھ پیچھے اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اہل سنت دوست فرض نماز پڑھتے رہے اسیر نماز جنازہ پڑھنے کوئی بندہ آل ابراہیم کا منکر ہے ہی نہیں کہ جے آل ابراہیم تک کی بندے مکمل درود سمجھ دے تو پھر بڑا سواد ہے جے آل ابراہیم دے اتے درود نا کہ میرا ابو طالب بیچے اللہ جی تو ہم تو ذائقہ ہے نبی تے نبی دی آتے میرا اعلان آواز میں یہیں پہ نکلتی ہے یہ دعا نہیں ورنہ میں دعا دے کر نہیں سکتی. حضرات ضروری اعلان سنیے یہ جو آپ کہتے ہیں اللہم صلی اللہ محمد وہ سرکار کی ذات ہے. جب آپ کہتے ہیں آل محمد اس کے مرکز کو فاطمہ کہتے ہیں. صدا دے حسین بیٹھے
بجے سکول جاتے ہیں، ایک 9 بجے سکول لگے تو 8:30 بجے تیاری کر کے بستہ لے کر ٹریا ہوں، اچھا ابو السلام علیکم، امی السلام علیکم، ایک نو 8:30 بجے مان دیے اٹھ پاؤ 9 بجے وہ آدھا اٹھ پائی نہ مارنے میں گیا میں چلنا اٹھ پائی اچھا اٹھ کے آگنا میرا بستہ کتنا جنہیں آپ بستہ لگا ہے وہ ہو رہے میرا اٹھ گیا تھا میرا بستہ کتنا اے ہو پھر وہ بستہ بڑھ گیا تھا کتابہ پوریاں ارے تھا پہیا اچھا پہیا پوریاں کتابہ کر کے دے کیا تب کے تھا ناشتہ چل جا جاننا اور جا گئی چلا دے بڑے ذہن چاہتا ہے اور لائک بچا ایک کو میرا 8:30 بجے اٹھ کے ٹر گئی ہے دوجا براؤ ہے جڑا 9:15 بجے تک کھجل کر دن پہ کرتا ہے دماغ میں 10 منٹ رہ گیا دفعہ بھی ہو وہ پھر چندہ دروازہ کھچ کے مار گیا یہ سکوزے جانتے راضی ہے بولو بولو نہیں ایک پورے چلو پندے میں نڑائے کی بات ہے جڑا چاہتے ہو پیچھے اسے نہ سوئے اگے سب کو پہلے اندر بڑھتا آؤ بستہ سکتے جاؤ رکھتی حالانکہ پکھوں نے بھی لگی ہے جڑا تحمل چھوڑے نا پوچھ بودے مطلب مہمان پوچھ رہے اے بچہ پڑھتا جی بہت اچھی الحمدللہ پڑھ اے پڑھتا آہو سام انداز میں کیا بیٹا پہلے دیواری انداز ہوسی مجھے دیواری انداز وہ بندے نے پہلے دیواری تو ساتھ ٹکا کے آکھیا پڑھ دے دوجی باری آہو پڑھ دے پہلے دے متعلق اندر اے وہی پڑھ دے جنہیں پڑھن دا اے وہی نہیں پڑھ دا جنہیں پڑھن دا اللہ فرماتا درود ایج پڑھو سلیمہ یہ دیکھتے زور ہے یہ بینا کو جو شرط ہے یہ دیکھتے زور ہے سلیمہ تسلیمہ یتاہیر قوم تدہیرہ یہ دیکھتے زور دیتا جا رہے ہیں سلیمہ تسلیمہ ایک منو جنہیں منر دا وہ اندر ایک جگہ کمیں پڑھتا ہے وہ جگہ کمیں نہیں پڑھتا ایک حقیدہ کمیں کرتا ہے میں اندر ایک بستہ نہیں پوچھتا کتابہ نہیں پوچھتا 8 بجے اٹھتا ہے 8:30 آتا ہے تے آپ اٹھ جاتا ہے ایک جانتا ہے جنہیں جانتا اے انہاں کا چوپی کارو اے کدی ایتھے اڑ کدی اوتھے اڑ چنگا وہ پڑھتا ہے تھان تھان تے نہ اڑے ترجمہ میں کر لگا بڑے عالم کو آپ کروا لے کہ اردو سے پنجابی جیسا ترجمہ یہ بنتا ہے اللہ فرماتا ہے جنہیں درود پڑھتے ہو نا انہوں آڑ آڑ کے نہ بنو درود پڑھتے ہو انہوں آڑ آڑ کے نہ بنو انہوں ایک منو چوے منن دا جب سامو بندے اندر کہ تسی کوئی ہے بیت میں بہتا بندے ہو تو میں اگر نہیں جناب تسی بہتا بندے بسم اللہ آج اور محمد و آل محمد صلوات دوبارہ آکے رحمت سے تو بھی اینے ٹائم سی ہے میں مقام کھڑے تو نہیں ہو بسم اللہ اور جناب مننا انجے جویں منن دا بولو جی مننا انجے جویں منن دا حق ہے لوگ اندر شیعہ کو بہتا مندر نہیں جناب تسی بہتا مندر جیڑا بہتا مندر دا وہی چلے اسی کیوں آکھی اسی بہتا مننے ہم آکھتے ساڑھے تو کچھ زیادہ بھی مننے سانو کو تقدیر ہے تسی جناب زیادہ مننے تسی زیادہ منتے ہو اسی اہل بیت تو آگے تو تھوڑا ایک گل دسو تسا زیادہ من کے ایک فائدہ اٹھایا کہ تجھے کافرہ کو زیادہ منے ہیں اللہ کے بندے تسی اللہ دے ہاں پیش کرو اپنا نظرانہ ایک اللہ نال کر لیں منن نال کیسی منے جو منن کا حق ہے
ساڈا دسن لگا قصور ہے جرم ہے تو میں قبول کر قصور ہے تو کردا رہاں گا جرم ہے تو اندا رہے گا اسی کرتے کیا قرآن تے ہاتھ رکھنا قرآن نو سینے نال لانا یہ تو اگے میں گل کوئی نہیں کرنی یہ دے متعلق اسی جنوں مننے آنا او دے نال بحث نہیں کرنا تو سا غور نہیں فرمایا بھائی جدے درود پڑھنے آؤ مننے تے جنوں مننے او دے نال بحث نہیں کرتے اسی اونچ مننے جی میں بلال نے مصطفیٰ نو منے مار مار کے بلال کی چمڑی اڑھیڑ دیتی اس زادہ مردود نے تے کہنے لگا محمد کو کچھ پیسے ہی نہیں وہ دستا کیوں نہیں نظر کیوں نہیں آؤں گا سننا کیوں نہیں جانگا محسوس کیوں نہیں ہوگا بلال چیخ رہے سن تے درمیان جو کہہ رہے سن مردودہ جنہوں منیے وہ دے نال بحث نہیں کرے بات ہے میں سرکار کو من گئے وہ نہ کیا ہوئے کہ بس مننے جنہیں منن دا حق ہے جڑا درود رسول تے اوہی درود بطول تے کی کہہ رہے ہیں جڑا درود رسول تے بولو جی اوہی درود بطول تے اللہم صلی اللہ محمد جڑا درود رسول تے اوہی درود بطول تے جڑا باپ بیٹی تے درود ایک جیسا پڑھے ایک جیسا تشریف کیوں نہیں کرنا درود پڑھے منو کیویں منن دا تے بطول تے درود پڑھے تے بطول بھی منو کیویں منن دا لو جی اینو آدھے جے شریعت اے ہاتھ جڑے پھلے قرآن دا سامنے رسول آکھنا اللہ ایک صرف منی دے اگو پیسہ نکائی دی بطول آکھنا آ چیز میری صرف منی دے قرآن میں ایک بطول کی اہمیت ہے قرآن میں اور میں اس کر رہا ہوں دین کی ضرورت نہ ہو وہ دے واسطے دن ایک آیت پڑھنا چاہنا اپنے وقت کے اندر وہ دے واسطے تفسیر کی ضیاء القرآن جسٹس پیر کرم علی شاہ انہوں نے لکھی ہے ضیاء القرآن وہ مل جائے گی جنہی آیت پر طریق انہیں لفظ لکھے گے بس لفظ سنو تو میں بطول نو ضرورت دین لس کے توڑے کو اجازت رہا حیثیت میں تصویر حیثیت ہو یہ درود والی ہے تسلیم کرنے والی حیثیت ہے بحث کرنے والی نہیں اور بطول دی اہمیت سنو اور لفظہ پہ غور کرنا ذرا پڑھ لکھے بندے بیٹھے الحمدللہ وہ تحریر ذرا پڑھ لکھے بندے دیئے میں تینے جوڑا نہیں وہ فرما دینے کفار جب اسلام کی روز افزوں ترقی کو دیکھتے تھے روز افزوں ترقی یعنی روز بروز دن بدن بڑھتی ہوئی ترقی کو جب کفار دیکھتے تھے تو اپنا دل بہلانے کے لیے کہا کرتے تھے کہ فکر کی کوئی بات نہیں یہ اسلام چند روزہ کھیل ہے یہ اسلام چند روزہ کون ایسا کہتے تھے میں بنے کافر کفار ایسا کہتے تھے کہ جب اسلام کی روز بروز اسلام بھرتا سی لوگ کلمہ پڑھ رہے سن یعنی ہلکا لوگوں سے اسلام ہو رہے سن تو وہ اپنے دل کو بہلانے کے لیے کہا کرتے تھے کہ فکر کی کوئی بات نہیں یہ چند روزہ کھیل ہے اسلام کیوں اس کا تو کوئی اس کا تو مراد نبی پاک اس کا کوئی لڑکا ہی نہیں اس کا کوئی لڑکا ہی نہیں جو اس کے مشن کو جاری رکھ سکے بھائی کیا بات ہے اس کا کوئی بندہ مدرسہ چاہتا ہوئے اللہ نہ کرے تو بیٹا کوئی نہ ہوئے تو لوگ آدھے نے ایک مہیسان لوگ تو جان گیا ایک اللہ کی نوکی جان گیا بعد جکنے جان گیا کافر کہتے تھے کہ یہ اسلام اس تک ختم ہو جائے گا یعنی نبی تک اس کا کوئی لڑکا ہی نہیں ہے ایسا نبی تک پیار کرنی ہے شارہ کہتی ہے پیر کرنا شادی کرنا نہیں کرنا تو جو سرکڑیت میں کرنا کفار نے یہ
سوچا کہ اس کا بیٹا کوئی نہیں، اس کے مشن کو کوئی آگے کیسے لے جائے گا؟ کافروں کے ذہن میں یہ بات کیوں آئی کہ بیٹا نہیں تو دوست آگے لے جائیں گے؟ کافر یہ بھی تو سوچ سکتے تھے وہ اس مشن کو آگے لے کے جائیں گے۔ یہ مطلب ہے بدوؤں کے ذہن میں بھی یہ بات تھی کہ یہ دوستوں کا کام نہیں، وارثوں کا کام۔ یہ جو مشن ہوتے ہیں یہ دوستوں سے آگے نہیں بڑھتے، یہ وارثوں سے آگے بڑھتے ہیں۔ پھر سلسلہ کا جملہ بہت شکریہ تو جناب کے لکھے پیر کرم علی شاہ صاحب کہ جب یہ دنیا سے کافر کہتے ہیں رخصت ہو جائیں گے تو ان کا دین بھی نیست و نابود ہو جائے گا۔ جب یہ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو ان کا دین بھی نیست و نابود ہو جائے گا۔ ہائے ہائے بڑے اچھے لفظ ہے۔ فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے اس ایک آیت میں، ایک آیت ہزاروں آیت ہے قرآن، ایک آیت ہے، اس ایک آیت میں کافروں کی گستاخیت کا منہ توڑ جواب ہے۔ کافروں کی گستاخیت کا منہ توڑ جواب ہے۔ اور سید ابو العلا مودودی تفہیم القرآن یہ دے متعلق ارشاد فرماتے ہیں اس ایک آیت میں نبی کے لیے سب سے بڑی خوشخبری تھی۔ یہ سنیں ہزاروں میں جو ایک آیت ہے جنہیں بچے نبی واسطے ہاں کنہیں ایک بندہ بولے جب ایک دو بندہ بولتا ہے وہ میں شاکو سندہ بندے نار لے کے سارے بولو یادی ہو گیا آج بولتے رہا نارا ہے انہوں پتا میری بچہ بجا نوجوان تسی بھی بولو گھر چلیے تو سنی تسی بولو یہ ایک آیت ہے نبی کے لیے خوشخبری ہے، کافروں کی گستاخیوں کا منہ توڑ جواب ہے۔ آیتہ کے لیے ایک قرآن ہزارہ ہے لیکن کافروں کا منہ توڑنے کے لیے اور نبی کی خوشخبری کے لیے ایک آیت کافی ہے۔ اور قرآن میں میرا حد ہے توبہ علماء لکھنے میں توبہ نہیں میرے کو 18 تفسیرہ موجود ہیں شیعہ سنی ہے حدیث دیوبندیاں ہیں سب نے لکھا وہ آیت جس سے کافروں کے منہ ٹوٹ گئے اور نبی کے لیے خوشخبری بن گئی اور دین کی بقا کا سبب بنی۔ وہ آیت یہ تھی کہ نات وے لگن کا حسن فصل رب کا وانہار ان شاہدیہ کا ہوگا تیرے دشمن کا نام مٹے گا، تیرے دشمن کا نشان مٹے گا، تیرے دشمن کا نظام مٹے گا، تیرے دشمن کا قانون مٹے گا، تیرا نظام بھی رہے گا، تیرا اسلام بھی رہے گا، تیرا نام بھی رہے گا، تیرا نشان بھی رہے گا، تیرا اسلام بھی رہے گا۔ اس وجہ سے کہ ہم نے اس کی بقا کے لیے کوثر عطا کیا ہے۔ تیرا دشمن بے اوقات ہے، نبی کی بیٹی ایک ہو ویسے آیت ایک ہے جس میں جواب ہے۔ اگر آیت ہزاروں میں سے ایک ہے تو مان جاؤ وہ بھی ایک ہے۔ ہزاروں میں سے آیت بھی ایک ہے اور ہزاروں نبی کی بیٹیاں 4 ہوں یا ہزار ہوں قرآن میرے سر پر نسل ایک سے باقی ہے۔ اسلام کی بقا ایک سے ہے، نظام کی انتہا ایک سے ہے۔ نبی کا نظام بچے ہے اس ایک کی وجہ تو، نبی کا نام بچے ہے اس ایک کی وجہ تو، ایک قرآن کا قانون بچے ہے اس ایک کی وجہ تو، یہی وجہ ہے کہ چلے گئے اللہ نے بقا کا سبب پوری دنیا بن گئی ہے۔ اسی کوثر کی مرکز کو بطور کہتے ہیں۔ تیرا نام بچے گا تو فاطمہ کی وجہ سے، تیرا نظام بچے گا تو زہرا کی وجہ سے، تیرا دین بچے گا تو بطور کی وجہ سے۔ یہی وجہ کہ جب اس نظام میں ہیرا پھیری کی کوشش کی گئی سارے جہان کی اولاد کر بیٹھے رہے یا بطور کے پتر آئے رہے یا
بیٹا بھی بیٹی بھی ویر بھی تے ہمشیر بھی علامہ اقبال فرماتے ہیں حدیث سے عشق دو باب کربلا و دمشق جگہ حسین رتن کر دو دیگر زینب وہ فرماتے ہیں عشق کی کتاب تے صرف دو باب نے ایک میں لکھن والا ویر ہے دوسرے میں لکھن والی ہمشیر ہے ایک کا نام کربلا ہے ایک کا نام شام ہے میرے استاد مکرم فرماتے سن کہ بی بی کا کربلا کی زمین میں صرف آدھا حصہ نہیں مشن میں آدھا حصہ پھر فرماتے پھر آدھے سے بھی بڑھ گئی بدور کی بیٹی بھائی سے بڑھ گئی ہمشیر میرے استاد مکرم کا جملہ ہے اکا جان ستارا ہے جہاں دور ہے وہی قریب شاید آ رہا مدسن بہن نے بھائی سے پوچھا تھا محاذ کتنے ہیں میں دو ہے ایک جہاد اصغر ہے جسے کربلا کہتے ہیں ایک جہاد اکبر ہے جسے شام کہتے ہیں میں استاد فرماتا بہن نے کہا بہنیں بھائیوں پر زیادہ بوجھ نہیں کرتا جو چھوٹا محاذ ہے وہ خود رکھے جو بڑا محاذ ہے وہ مجھے دے دے لیکن ذرا بیان کر دے اپنی زبان مقدس سے زبان اطہر سے کہ کربلا اصغر کیوں ہے اور شام اکبر کیوں ہے پڑھے لکھے بندے تک میرا جملہ کافی ہوگا بچے واسطے تشریح کرنے کے لیے میں کر دیا بندے بڑے سمجھا تو شبیر نے ہمشیر سے کہا کہ جو کام اللہ ہم سے کربلا میں لے لگا وہ ہمارے خاندانی روایات کے مطابق ہے پڑھے لکھے سارے بندے سب سے ہمارے اس کا جب پہنچ گئے بچے واسطے میں تشریح کرنی ہے تو انہیں واسطے نہیں میرے مولا نے فرمایا جو کام اللہ ہم سے کربلا میں لے گا دین کے تحفظ کے لیے میری بہن وہ ہمارے خاندان میں پہلے بھی ہوتا ہے وہ میرے خاندان کی روایات کے مطابق ہے اور جو کام اللہ ہم سے کربلا کے بعد شام تک لے گا وہ ہمارے خاندان میں پہلے کبھی نہیں ہوا کہ میں فرمایا شہادت تو ہمارا ورثہ ہے لیکن بہنوں کا بازاروں سے گزر بغیر چادر کے شرابیوں میں چلے جانا یہ ہمارے خاندان کا ورثہ نہیں ہے اس جہاد اکبر میں نبھایا زہرا بھی لاڈلی دو دن جملے بیٹی کے متعلق کر ایک بی نے نبھایا اس اگلے محاذ میں بی بی اٹھتے سن سے تکلیف نہ اٹھتے سن بی بی کھڑے کھڑے پہنتے سن سے تکلیف نہ اسی سکون دے نال بیٹھے میرے دوست دیوار دے نال بیٹھے اگر تھک تھک پیچھے ٹول آتے نبی دی قبر تے ایک کھجور دا درخت سی جدوں زہرا دی کی واپس آئی اس کھجور دے درخت نہ پیشانی مبارک نال لا کے تے انج بی بی بیٹھ گئے حضرت سجاد نے سے پوچھا بی بی کون ہے فرمایا میری بھوپی کہنے لگے انج کیوں بیٹھے فرمایا تھک گئے اس کے تھک تے ڈھول ہو تو نے سمجھا تو سب کہنے لگا تھک تے ڈھول آ گئے رو کے فرماتے نے نہ ماریا نے میری بھوپیاں ڈھول آ کے دیوار نہ نہیں بیٹھ رون سکتا ہوں میں جنگ دیوار نہ ڈھول آ کے میں نہیں سکتے یار نیند کے میں کر دیا ہوں بی بی پاک نے شام کو واپس ہونے آئی شاد فرمایا کہ سجاد کہتا ہوں میں تمہیں پیدل نہیں ڈھونڈے ہوں تو سوار ہو حضرت سجاد نے جملہ کیا میرے مولا فرماتے ہیں اماں میں ساری زندگی تھی تو اڈے علاقے دی باہر پھڑ کے ٹوٹا رہا میں آٹھ میں تھک گیا میں تو لگی کیا کہ اماں میں آکھا لگا تھک گیا بی بی رو پہلے فرماتے نے میرا نہ تھکڑ والا بیٹھا ہوں تینوں کوئی یزیدی لے کے نہیں جا رہا میں لے کے جا رہا ہوں میں تینوں سوار ضرور کرانے سوار ہوئے گا تیرے پیروں کے زخم نے تیرے کنڈے لگنے والی شام رہ گئی تو سوار ہونا ہے حضرت نے فرمایا اماں وہ بندہ کون ہے جڑا میری جگہ تے کھڑے لاکے نے مہار پھڑے تے آگے کے کھڑے فرمایا
جنہ بھی برا شہر ہے میں اپنا ایک لبیا اس خاندان عقیدت اظہار اینا کو کریے یہ اپنے حساب نہ نواز دیں اسا مننے اپنے حساب نہ اور نواز دینے اپنے حساب تو ادھر عقیدت اظہار کر کے رکھو ادھا تو کانفیڈنس آ جاتا ہے انہیں منن تو انسان کے اندر اعتماد آ جاتا ہے منن تو جنہی سرجی کوئٹے دی سرجی بچیاں چھوٹیاں تے بچیاں 6 دن پہنا مذاق نہیں اینی خبر سوچن اور بات لاشا رکھ کے بٹھیاں 6 دن 6 راتاں بٹھیاں رہیاں نہ بولو میرے نام ایک بی بی دا بیان سن میں جاز میں جاؤں انہوں نے کسے آکیا تُسی انج کر کے بیٹھنے برداشت میں کر لیا اس سردی وہ دی رون نکل گیا تو جی گل کر لیا سن وہ سکیا کچھ بھی نہیں ہویا ساڑھے نار اسی داشا کے بیٹھنی سانو ماریا دے گا سہنے اسی ویرہ دیا داشا کے بیٹھنی دے گا حکومت دے بندے آئے تھے وہ بھی تسلی دے گئے اس بیٹھراب دے آئے تھے وہ بھی تسلی دے گئے زارہ دیا دیا گلاش میں بیٹھے ہمارے اینا ہمارے آنے کے دو اٹھیا نے وہ دو تردے آنے راگ تبدیل ہو میرا خیال ہے بیٹھے کو میرے دورے پڑھنا بیبیاں گزاریاں گئیاں نے 11 محرم میر کی لاش خلقتے ہوئے تو بی بی زمین لے لی گئی ہے لاش ہمیں نہ بھی گلہ کٹیا ہوئے وہ ایتے جنہیں بندے شہید ہوئے وہ لوگ میرے سنیے خبر کہ انہوں نے گلے کٹے گئے گلے کٹے گئے میں 6 دن سگل تو رونا رہا کہ چلو گلے کٹے کے زار مارے لیکن ساتھ نار ساننا جنیا پہنا بیٹھنیاں سن چہرے تھے ہاتھ لا کے کرنا کر دیا ہوں میرا بھیا دیر تک میں ظلم آیا خدا کے قسم انہیں ظلم تو بات جب پہنا کر لاچھا آئے سر نال سن کہ تو زہرہ دی تھی آئیے سر نال کوئی کٹے گڑے تھے مورت کے بی بی کے ویر میں ٹر چلی جاؤں میں نے کسے پسے شام کی طرف لے چلے میں کہتے ہیں ایس میں کہتی ہوں میں زیادہ دیر نہیں میں 3 4 گلہ کرنا گلہ سے 5 منٹ لگے 10 منٹ لگے آدھا گھنٹہ لگا میں نہیں پتا گھنٹہ لگا میں نہیں پتا جگر سوال دیر کا ہوا اینا میں پورا سوک نہیں کرے جنہی کہتا میں کوئی مبالغہ بالکل نہیں کر رہا آدھا گھنٹہ 2 گھنٹے 5 منٹ 10 منٹ میں ٹائم کا پتا کوئی نہیں لیکن نبی راشد صاحب ایک پڑے ہیں جنہی دیر تک بہن پرہان آن گلہ کرتی رہی وہ مار دے رہے جنہی دیر تک میری گلہ کرتے رہے انہی دیر تک مار دے رہے انہیں اٹھے گئے کی خیال ہے کہاں اٹھے گئے ادھر باہر نہ گئے کہاں اٹھے گئے زیادہ زخمی ہو گئے نہیں بی بی جی تو اٹھی گئے وہ تو ویر کو بیان دی میں اٹھا ہی تھک جانے میں نے مار دے میں تینوں چھڑ کے کتھے جانا سی منو مار دے تو میں اٹھے مر جاتی اور سجاد نو پہ مار دے میں نے اٹھنا پہ گیا میں بچا کے سجاد نو مدینے کھڑے رہ جگہ بی بی کی دیا نے جنیا کوئی جب میں مسلم بی بی نے گلہ کی دیا وہ بھی توڑے تک بہت کیا جنی بی بی کی دیئے وہ 3 گلہ میں 1.5 منٹ کی مکیا گیا پہلی گل بی بی فرما دیا ویر پہنا ویرہ دیا لاشا انی دیر میں لڑیاں جنی دیر میں نوئی اس واسطے میں کل دیگر میرے تسی شہید ہوئے ہو تے میں 12 میلہ تے نہیں سمجھا 17 میلہ تے نہیں سمجھا میں 17 قدمہ تے اچھی جگہ تے کر ہوتا سا نیمیں تھا تسی شہید ہوئے وہ تھوڑے تھے آن دے لمحے لگے سا منٹ سکت لگتے سب تو میں آ جاتی میں نہیں آ سکی میں 10 سکتی کیوں نہیں ہوں رات ساری میں آ سکتی سب تو سکھائی تھے میں اٹھا راتی کیوں نہیں آئی میں 10 سکتی آج سارا دن گزر گیا 11 محرم دا میں دیگر رہے آئی نہیں یہ تو گزاری گئی میں تینوں تھرے کرنے
سٹیپ سو چلی ہے وہ ترانے کرنا سنو تو میں اس مکمل ہو گیا پہلی بی بی فرمایا اوکے لکھیں ترانے پہلا بی بی فرمایا میرا سونا تیریاں رگا کا خون جنہ جاری سی اجے بند نہ ہوتا کہ میں تیرے کھوڑ آ جاؤں جدو میں آن لگی تے سجاد دے خیمے رو آگے لگتا میں بلدی آگے تو تیرے پتر لوگ جب بھی رہی فرمایا احسان کی تھی رات کیوں نہیں آئی فرمایا ساری رات میں یتیمہ دا پہرا دیتا ہے یتیم سونے نہیں کر میری تسلی کی وجہ تو یتیمہ نو تسلی تھی میں رات میں مصروف رہی آخری نمبر بہنی فرمایا میں سارا دن کیوں نہیں آئی ایتے بیوی بدمانی آج مر جاتی تو بہتر تھا آوازوں یہ کل عباس نو قتل ہونے آوے اکبر کی لاش رہتے قاسم کے ٹکڑے رہتے اماں کی جائی تو موت اور گلنے کی تھی فرمایا کر لڑ آج موتی اوکھی ہوئی ہے فرمایا لا شخص اللہ